کر رہے تھے کہ برطانیہ کا ایک بار پھر سے دوہرا معیار کھل کر سامنے آ گیا ہے. کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے، جس کا اطلاق آج یعنی 9 اپریل سے کر دیا جائے گا. جی، اور بھارت اس وقت کورونا کا گڑھ بنا ہوا ہے، وہ برطانوی سرکار کو نظر نہیں آ رہا، جس کے بعد سوالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا سوچ کر کیا گیا، کن اعداد و شمار کو سامنے رکھا گیا. UK سٹرین آپ ہمارے پاس بھیجتے ہیں، پھر ہمارے پہ پابندی لگا دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بہت ہی متعصبانہ رویہ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس وقت بھارت میں کیسز جو ہیں وہ پاکستان سے زیادہ ہیں، جیسے کہ حمزہ نے کہا کہ گڑھ بن چکا ہے اس وقت کورونا کیسز کا، لیکن اس کے باوجود برطانیہ نے بھارت پر پابندی نہیں لگائی. ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پاکستان پر پابندی لگائی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارت پر بھی پابندی ہونی چاہیے. اس کو جسٹیفائی تو کریں کہ آپ نے کیوں لگائی ہے. اور اس فیصلے کے بعد آج سے پاکستانیوں پر بھی برطانیہ آمد پر بالکل پابندی ہوگی، اور برطانیہ کی اس دوہری پالیسی کے خلاف برطانیہ کے تقریباً 50 اراکین پارلیمنٹ نے وزیر اعظم بورس جانسن کو خط بھی لکھا ہے، اور برطانوی حکومت کے اقدام کو پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ امتیازی سلوک قرار دیا. جی ہاں، ان اراکین پارلیمنٹ نے اپنے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ وہ اعداد و شمار پیش کیے جائیں جن کی بنیاد پر پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کو ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا ہے. ویسے تو میرے خیال میں 21 کے قریب ممالک ہیں جن کو ریڈ لسٹ کیا گیا ہے، لیکن برٹش پاکستانی رکن پارلیمنٹ یاسمین قریشی جو ہیں ان کی جانب سے خط لکھا گیا، اور تمام جو دوسرے اراکین تھے انہوں نے دستخط بھی اس کے اوپر دیے ہیں. دستخط کیے، اور خط میں کہا گیا ہے کہ حکومتی اقدام سے برطانیہ کے کئی شہریوں پر بہت زیادہ اثرات ہوں گے. کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ پریشانیاں ہیں وہ بتائی جا رہی تھیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا وہاں پر جو بزنس کمیونٹی ہے کہ یہ سیاسی ایجنڈا ہے، اور سیاسی جو ہے پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے یہ معاملہ کیا گیا. اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا. اب پاکستان میں یہ بحث شروع ہوئی ہے کہ کیا برطانیہ نے ہمیں ریڈ لسٹ میں اس لیے ڈالا ہے کہ کرونا وائرس کی بڑھتے ہوئے نمبر ہیں، کیا سائنٹیفک بیسس پہ ڈالا ہے، یا یہ کوئی فورن پالیسی یا خارجہ پالیسی کی وجہ ہے. اور جو برطانوی گورنمنٹ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا جائے. اچھا، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اگر آپ نے اس کو ریڈ لسٹ میں ڈالنا بھی ہے تو سٹیٹسٹکس چیک کر لیتے ہیں. پاکستان میں 1 لاکھ میں سے 13 لوگوں کو کووڈ-19 کا جو کیسز آ رہے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش ویسے تو وہ بھی ریڈ لسٹ میں ڈالا ہے، اس کے اندر 15 کیسز ہیں. انڈیا کے اندر 1 لاکھ میں 24 لوگ جو ہیں وہ کووڈ-19 کا شکار ہیں. جرمنی میں 137 لوگ جو ہیں وہ شکار ہیں. UK میں itself 54 لوگ 1 لاکھ میں سے شکار ہوتے ہیں، اور فرانس میں 400 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ 1 لاکھ میں سے اس کا شکار ہو رہے ہیں. سو کیوں پاکستان کو اس لسٹ میں ڈالا گیا ہے؟ جو برٹش پاکستانی سٹک ہیں پاکستان میں، ان کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اس کو ریویو بھی جو ہے ہر ہفتے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں اور ہم اس کا فالو اپ لیتے رہیں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر خط کا جواب نہیں آتا تو پھر ہم آگے دوبارہ خط بھی لکھ سکتے ہیں، اور آگے ہم اس چیز کو لے کر چلیں گے کہ آخر کب تک اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. دوہرا معیار بالکل جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. ایک پیرامیٹر ہونا چاہیے، اور اس پر جو آ رہا ہو پھر اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو وہ پیرامیٹر تو پہلے وضع کیا جائے. اگر برٹش MP ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیرامیٹر کیا ہے وہ تو ہمیں بھی نہیں پتا، تو پھر بہت سوچنے والی بات ہے کہ آخر ان سے کوئی بات بھی اس بارے میں پہلے ڈسکشن نہیں ہوئی ہے اور نہیں کی گئی ہے، اور اچانک سے یہ فیصلہ دے دیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. میرے خیال میں آپ کی فون پر بات بھی ہوئی پارلیمنٹرین متعلقہ حکام سے، تو خط کے علاوہ اگر آپ کی وربلی بات ہوئی ہوگی اس حوالے سے کوئی انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو آخر ریڈ لسٹ میں شامل کیوں کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی کیسز جو ہیں وہ ان کی شرح پاکستان میں زیادہ ہے تو دیگر ممالک میں بھی ہے، اور پھر اگر ساتھ ہی آپ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بول دیا کہ یہاں پر جو ہے اس طرح سے ویکسینیشن کا عمل تیز نہیں ہے، تو کیا ریزنز انہی کو رکھا گیا ہے؟ وہ سوال جس کو پاکستان کے لوگ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور برٹش گورنمنٹ سے بھی اس بارے میں جو ہے وہ بات ہوئی ہے. لیکن آبویسلی برٹش گورنمنٹ نے اپنا ایک میکانزم رکھا ہوا ہے، وہ اسی کے تحت فیصلہ کریں گے. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا ہے یہ فورن پالیسی چوائسز ہیں میرا خیال ہے جو انگلینڈ کی تبدیل ہو رہی ہیں. انگلینڈ بھی امریکہ کو دیکھ رہا ہے، انگلینڈ بھی اسی طرح یورپ کو دیکھ رہا ہے کہ جس طرح وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہیں، اور جس طرح بھارت کو تھوڑا ایک فیوریبل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے یا پاکستان کے اوپر پریشر آ رہا ہے، تو وہ پریشر جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پریشر پاکستان میں مختلف طریقوں سے ہے. اب پاکستان کی بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہ انگلینڈ میں رہتی ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اور وہ جو کمیونٹی ہے وہ بڑی کنسرنڈ ہے کہ وہ ظاہری بات ہے جو لوگ گریٹ برٹن کا
آتے جاتے ہیں جن کے پاس پاسپورٹس ہیں اور وہ انگلینڈ میں اور آئرلینڈ میں آنا ہے انہوں نے، اب ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جی وہ ان کو ظاہر بات ہے جو برٹش اتھارٹیز ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ بندوبست کریں کہ 10 دن کا وہ سرکاری طور پہ منظور شدہ ہوٹلز میں کوارنٹین کیا جائے گا. اور جو برطانیہ ہے اس میں جو پاکستانی بہت زیادہ پریشان ہیں اس میں. پاکستان میں اس وقت تیسری ویو ہے، وہ اس کو ہم نے نام بھی دیا یو کے ویریئنٹ کا، کیونکہ وہ کیسز بڑے ہی یو کے سے جو آئے ہیں یہاں پر لوگ ان کی وجہ سے. اس کے بعد پھر ہم دوسری اگر بات کر لیں بھارت کی، تو بھارت اس وقت کرونا کا گڑھ بنا ہوا ہے. دیگر یورپی ممالک بھی ہیں جہاں مثبت کیسز کی تعداد جو ہے وہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے. ان کو اس لسٹ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ بھارت کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ پاکستان کی ایک رکن پارلیمنٹ ہیں ناز شاہ صاحبہ، انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے برٹش فارن سیکرٹری کو، اور یہ کہا ہے کہ جی جو ساؤتھ افریقن ویریئنٹ ہے وہ اس کے جو کیسز ہیں وہ پاکستان میں تو زیادہ نہیں ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے علاوہ تو ساؤتھ افریقہ اور جو باقی ممالک ہیں فرانس جو ہے وہ اس میں زیادہ کیسز ہیں. آپ نے پاکستان کو ڈال دیا، اور یہ بحث اس لیے چڑھ گئی کیونکہ ان کی کانسٹیٹوئنسی میں بہت زیادہ پاکستانی وہاں پہ ہیں. برطانیہ اس سے پہلے تقریباً 35 ممالک کو ریڈ لسٹ میں ڈال چکا ہے، 4 ممالک اور ہیں جن کو وہ ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ لسٹ 39 پہ چلی جائے گی، اور یہ 9 اپریل سے یہ فیصلہ جو ہے وہ لاحق ہوگا، امپلیمنٹ ہوگا. سو پاکستان جو ہے اس کو جو گلوبل بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس میں ایک جو اپنی آفینسو فارن پالیسی ہے یا جو پبلک ڈپلومیسی ہے وہ اگر کرتا تو شاید بہت ساری چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں جس طرح